السلام علیکم میرے پیارے پیارے بھولے بھالے پاکستانیوں، کچھ سادے، کچھ تیز، کچھ سمجھدار، کچھ نا سمجھ، سب کو میرا سلام۔ آج میں یہ ٹیکس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کچھ لوگ ہیں ٹیکس دینے والے، کچھ نہیں دیتے، لیکن غریب آدمی سب ٹیکس دے رہے ہیں۔ غریب آدمی کوئی بھی چیز لیتا ہے نا، اس کے اوپر وہ ٹیکس پے کرتا ہے، کیونکہ جو دکاندار کے پاس، چھوٹے دکاندار کے پاس جو چیز آتی ہے وہ آلریڈی چھوٹا دکاندار ٹیکس پے کر کے چیز لاتا ہے، تو ہم جو آگے سے لیتے ہیں وہ ٹیکس دے کے لاتے ہیں، کیونکہ جو پورے پیسے ہوتے ہیں نا، یہ قیمت وہ ٹیکس ڈال کے ہم سے لی جاتی ہے۔ ٹیکس جاتا کہاں پہ ہے؟ یہ شور کیوں ہے؟ یہ چھوٹے دکانداروں کا مسئلہ نہیں ہے، چھوٹے دکانداروں کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ چھوٹے دکاندار جو بڑے دکاندار ہول سیلر سے سامان لے کے آتے ہیں تو وہ آلریڈی وہ ٹیکس دے کے آتے ہیں۔ جو چیز وہ ہمیں دیتے ہیں وہ میں نے بھی کاروبار کیا، یعنی گارمنٹس کا کیا، دوسرا سب ہے، اور ہم لوگ وہاں سے چیزیں جو لاتے ہیں وہ پیسے پورے دے کے آتے ہیں۔ گورنمنٹ جو ٹیکس لگاتی ہے کسی چیز کے اوپر تو وہ ہم پہ لاگو ہو جاتا ہے، ہم وہ ٹیکس دیتے ہیں۔ کہاں پہ دیتے ہیں؟ ہول سیلر کو، منڈی میں جب جاتے ہیں، کوئی دکاندار اگر جاتا ہے منڈی میں تو ہول سیلر کے پاس، وہاں سے وہ جو سامان خریدتا ہے وہ اس کو ٹیکس دے کے آتا ہے، پھر وہ سامان جو بیچتا ہے تو ہم لوگ، عام لوگ جو خریدتے ہیں، وہ اپنا اسی میں وہ ٹیکس کے پیسے بھی ساتھ میں دے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جتنے چھوٹے دکاندار ہیں یہ آلریڈی سامان لاتے ہیں ہول سیلر سے اور ٹیکس دے کے آگے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ٹیکس جو ہے، جو بڑے ہول سیلر ہیں وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ یہ کتنے پیسے کما رہے ہیں، کتنے کا مال بیچ رہے ہیں، کتنا بنا رہے ہیں۔ جو فیکٹریاں ہیں وہ بھی انلیگل، کوئی یعنی ٹیکس پیئر جب نہیں ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو، گورنمنٹ کو کیا پتہ یہ کتنا بنا رہا ہے، کتنا بیچ رہا ہے، کیا آمدن ہے اس کی، کیا نہیں ہے۔ وہ جو مرضی شو کر دیں، کوئی پوچھنے والا آئے گا، ایف بی آر والے آتے تھے تو وہ ان کو چائے پانی دے کے تو بس وہ کھا کے چلے، تو ایف بی آر والے خود اپنی آمدنی بڑھاتے تھے، دکاندار ہول سیلر اپنی آمدنی بڑھاتے تھے، اور مار کس کو پڑ رہی ہے؟ غریب آدمی کو۔ پہلی بار عمران خان نے یہ کام کیا ہے کہ غریب تو 70 سال سے ٹیکس دے ہی رہا ہے، امیر جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے انہوں نے یہ فارمولہ جو بنایا کہ بھائی بڑوں سے ٹیکس لیا جائے۔ اب ہمارے بیوقوف لوگ ہیں، چھوٹے دکاندار ہو گئے، جو عام لوگ ہو گئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ ان کے پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں۔ بھائی ہم لوگ تو ٹیکس آلریڈی دے رہے ہیں، ٹیکس تو چوری آپ لوگ کرتے ہو۔ اب دیکھیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، ان لوگوں کو، غریب آدمی کے اوپر کوئی احساس، کوئی یعنی ترس آتا ہے کہ بھئی رمضان کے مہینے میں ہم ان کو چھوڑی چھوٹ دے دیں؟ بلکہ رمضان آتے ہی قیمتیں ڈبل کر کے، مال سٹاک کر کے، ذخیرہ اندازی کر کے لوگوں کو لوٹنے کا پروگرام بنا لیتے ہیں پہلے سے۔ جس کو دیکھو وہ یہی کام کرتا ہے۔ اب بیچارے سبزی والے کیا کریں گے؟ چھوٹا دکاندار کیا کرے گا؟ کیونکہ بڑے جو ہول سیلر ہیں، بڑے جو تاجر ہیں، وہ تو لوگوں کو اسی طرح مہنگا پیچھے سے دیں گے تو وہ لا کے تو کیا کریں گے؟ اس لیے وہ مجبور ہوتے ہیں۔ ابھی کسی کو ترس آتا ہے، لوگ کہتے ہیں حکومت، بھائی حکومت تو کچھ کرنا چاہتی ہے، آپ لوگوں کو، ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتی ہے تاکہ پتہ چلے یہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، کیونکہ 70 سال سے ان لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے۔ اسی لیے جو پچھلی حکومتیں تھیں ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتی ہیں، یعنی جو چور ہیں چوروں کو اپنے ساتھ رکھ کے حکومتیں کرو، میڈیا کو پیسے دو، چوروں کو اپنے ساتھ رکھو۔ غریب آدمی تو بیچارہ کرے گا کیا؟ وہ تو دیہڑی کے چکر میں ہوتا ہے، ایک بریانی کی پلیٹ میں پورا دن خوار ہوتا ہے، اور 1000 روپیہ اس کو دیہڑی دے کے یا 2000 روپیہ دیہڑی دے کے لے کے جاتے ہیں جلسوں میں، وہ سوچتا ہے ادھر جا کے مزدوری کرنی ہے، چلو آج ادھر بیٹھ کے بریانی بھی کھا لیں گے تو ہمیں یہ فائدہ ہے۔ وہ لوگوں کو یہ شو کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور یہی ہمارے بیوقوف لوگ بریانی کے پلیٹ پہ جا کے ذلیل ہوتے ہیں، اور پھر ووٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اور جی
ہمیں بس وہ جو ان کو ایک پلیٹ دے دے وہ ٹھیک ہے. یہ ان کو نہیں پتا یہ بریانی کی پلیٹ کتنی مہنگی پڑتی ہے بھائی. یہ جو 24,000 یعنی 6,000 سے 24,000 30,000 روپئے لے کے گئے قرضے کو, یہ جو 24,000 ارب ہے جو اوپر چڑھا دیا ہمارے, یہ کدھر گیا؟ اب یہ ہم نہیں اتارنا ہے نا. اور بیوقوف ہو, اگر اللہ کا شکر ہے کہ یہ اگر 5 سال اور آتے تو یہ 60 ارب کر دیتے, اور آخر میں کیا ہوتا کہ یہ جو ملک ہے ہمارا یہ پہلے ہی گروی ہے. ایئرپورٹ گروی ہے, موٹر وے گروی ہیں, ہر چیز گروی ہے. اور جب ہم وہ قسطیں ادا نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہوتا کہ یہ نیلام ہوتی. اور جس روڈ پہ تم لوگ مفت میں جا رہے ہو نا, اور ریڈیو چلا رہے ہو, سب کچھ مفت میں کر رہے ہو نا, اسی روڈ پہ جب وہ نیلام ہوتی تو تم لوگ پیسے دے کے نا, منی پیسے دے کے جاتے. اب مجھے بتاؤ نا, موٹر پہ میں جا کے دکھاؤ نا مفت میں, جو آپ پورے پاکستان میں مفت پھر رہے ہو نا کیونکہ گورنمنٹس کی روڈ ہے, وہاں جا کے مجھے دکھاؤ کوئی پرائیویٹ گاڑی, کوئی موٹر سائیکل, کوئی بھی لے جا کے دکھاؤ مجھے کہ بھائی وہ اگر پیسے نہ لوں. کیوں؟ وہ انہوں نے بیچی ہوئی ہے آلریڈی, موٹر وے انہوں نے بیچ دی تھی, یہ پتہ ہے آپ لوگوں کو, اس لیے وہ پیسے لیتے ہیں. اب ایک چھوٹی گاڑی یہاں سے لاہور جاتی ہے تقریباً 600 روپیہ ٹیکس دیتی ہے, 600 روپیہ, تو بڑی گاڑی کی الگ بات ہے. اب مجھے بتاؤ کہ یہ آپ کی ساری روڈیں ہیں جب نیلام ہوتی نا تو آپ لوگ وہاں پہ پیسے دے کے جاتے. تو یہ تو اللہ کا شکر ہے جو لوگ سمجھتے ہیں, اسی لیے ہم لوگ عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں. بھائی یہ پاکستان بچ گیا, فوج پاگل نہیں ہے, فوج پاکستان کی دشمن ہے جو پاکستان کو اس حد تک مضبوط کر دیا اپنے فوجی دفاع کو کہ کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا. کیا یہ نہیں تو ہندو آپ کو چھوڑتے تھے, مودی آپ کو چھوڑتا تھا؟ دیکھا آپ نے, یہ فوج پاگل نہیں ہے. وہ کیوں عمران خان کی سپورٹ کر رہی ہیں کہ پاکستان بچ جائے. ان لوگوں نے دیکھیں, جو بندہ اپنی جائیداد باہر ملک رکھتا ہے ان کو کیا ہے, وہ تو آج یہاں سے بھاگ کے انہوں نے وہاں چلے جانا ہے کیونکہ سب کچھ انہوں نے باہر بنایا ہوا ہے. کیا کسی فوجی جنرل کا کوئی باہر کوئی انہوں نے بلڈنگ بنائی ہوئی ہے؟ کوئی دبئی میں ٹاور دکھا دیں, کوئی امریکہ میں, برطانیہ میں, کہیں ان کی پراپرٹی دکھا دیں مجھے کہ بھائی یار فوج نے کچھ باہر جا کے بنایا, انویسٹ کیا ہے. اکا دکا کچھ چھوٹے پیمانے پہ کوئی کرپشن تو ہوتی ہے, وہ کر لیتے ہیں. جو گھر میں ہمارے بچے بھی چوری کر لیتے ہیں یار, ان سے بچنا بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ بڑے پیمانے جو ہوتی ہے نا, اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے. جیسے نواز شریف, زرداری, ان لوگوں نے کہاں پہ کیا کیا بنایا ہوا ہے, ان دولت کا حساب لگائیں. کیوں بنایا بھائی؟ آپ پاکستان میں حکومت کرتے ہو تو آپ کا پاکستان میں ہونا چاہیے نا, باہر کیوں؟ دوسری بات کہ یہاں پہ بھی ان کی فیکٹریاں, اب ٹیکس دیتے کوئی نہیں, نہ وہ خود ٹیکس دیتے ہیں نہ وہ ٹیکس پیئر کے ساتھ کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. وہی چوروں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں, وہ بھی بڑے چور جو تاجر ہیں, یہ ان کے ساتھ مل کے اپنی حکومتیں چلا رہے ہیں. اور پہلی بار عمران خان نے غریب کے بارے میں سوچا. یار فٹ پاتھوں میں سوئے ہوئے لوگوں کو اٹھا کے نا پناہ گاہیں میں رکھا, کتے کی طرح پڑے ہوئے تھے فٹ پاتھوں پہ. کسی نے کبھی سوچا 70 سال میں کہ عمران خان نے آ کے یہ سوچا, یہ احساس ہوتا ہے کہ بھائی کوئی غریب آدمی سڑک پہ پڑا ہوا ہے, اس کے بارے میں سوچا. ان کے لیے گھر کے بارے میں سوچا کہ غریبوں کو گھر بنا کے دیں, سستے, مفت تو نہیں دے سکتے, گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن چونکہ تنخواہ تقوی کو جو آپ جو کرایہ دیتے ہیں اتنے ہی پیسے آپ پیمنٹ کریں گے تو آپ کو گھر اپنا ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ بھی ان کو تکلیف ہے, اور پتہ ہے ان کو کہ عمران خان کچھ عرصہ رہا تو ہماری موت ہے. اسی لیے یہ سارے مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو ناکام کیا جائے, پروپیگنڈے کیے جائیں. اب آٹے پہ چینی انہوں نے مہنگی کی 3 روپے, انہوں نے چلا دی 20 روپے. اب مجھے یہ بتائیں, یہ غریبوں کا درد رکھتے ہیں یہ تاجر کر رہے ہیں نا. جب کوئی چیز آٹے پہ ٹیکس نہیں لگا کسی, انہوں نے سب کچھ بڑھا دیا. اب یہ کام ہے ڈی سی کا, اپنے علاقے میں ڈی سیوں کا کام ہے کہ وہ مینیج کریں کہ بھئی یہ کس طرح سے قیمتیں زیادہ ہیں, ان کو کنٹرول کرنا. یہ ڈی سیوں کا کام ہوتا ہے, عمران خان کا کام نہیں ہے. لیکن ڈی سی کیا کرتے ہیں؟ وہی ڈی سی جو ان چوروں کے بھرتی کیے ہوئے ہیں, جو چاہتے ہی نہیں ہیں, وہ ناکام کرنا چاہتے ہیں. یہاں کی پولیس آپ کو ناکام کرنا چاہتی ہے حکومت کو, یہاں کے ڈی سی, پٹواری, یہاں کا تاجر, یہاں کا ہر وہ چور جو پورا دن گھر میں سو کے تنخواہ لیتا تھا, آج اس کو ڈپٹی کرنی پڑ رہی ہے نا, وہ بھی خلاف ہے اس چیز کے کہ میں یہ کہاں سے مصیبت آ گئی. پہلے وہ گھر میں سوتے تھے
اور ڈپٹی ان کی چل رہی ہوتی تھی، تنخواہ لیتے تھے، کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ آج کام کرنا پڑ رہا ہے بھائی، میرے ساتھ کتنے لوگ مجھے ملتے ہیں، کہتے ہیں یار اس نے تو مصیبت ڈال دی، بایو میٹرو کر کے ادھر رہنا پڑتا ہے، نہیں تو جائیں گے کہاں پہ، دیہڑی نہیں ملتی، چوریاں بند ہو گئی ان کی، کھانا پینا حرام کا کھانا بند ہو گیا، کام کرنا پڑ رہا ہے یار، ان کو عادت پڑ گئی ہے یعنی حرام کھانے کی، یہ حرام خور لوگ ہیں پاکستان میں۔ یعنی 90% جو یہ جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں یہ کام نہیں کرتے، یعنی بھائی یار تم لوگ کام نہیں کرتے تو کل اللہ کے آگے کیا منہ دکھاؤ گے؟ بھائی کام کے پیسے لیتے ہو، وہ آپ کرتے نہیں ہو، اور آپ کی اولاد جو وہ کھاتی ہے، تو اسے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو کل خدمت کرے گی؟ پھر روتے ہیں بوڑھے ہو کے، یار وہ باپ بیٹے نے پوچھا نہیں اپنا، یہی وجہ ہے، رزق حلال کھائیں یار، کل اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ سورہ المعراج میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جب قیامت ہوگی نا تو سورج یہ بالکل نزدیک ہوگا، اس دن، وہ دن ایک گنہگار آدمی کے لیے 50,000 سال کا ہوگا، جس کی چمڑی اتر کے نا پاؤں میں جا گرے گی۔ اس دن وہ کہے گا یا اللہ میری اولاد بھی لے لے، آج اس اولاد کے لیے کہہ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے نا چوریاں، یہ کہے گا یا اللہ میری آج یہ اولاد بھی لے لے، میرے بھائی بھی لے لے، میرا سارا خاندان لے لے، میرا سب کچھ لے لے، لیکن یہ عذاب آج مجھ سے ہٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، آج تو نے یہ مزہ چکھنا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم لوگ انسان بن جائیں، اللہ سے ڈریں، سچ کا ساتھ دیں، عمران خان کا ساتھ دیں۔ عمران خان کچھ لے کے لینے کے لیے نہیں آیا بھائی، نہ اس کا کوئی بھائی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، یار دیکھیں 1 سال ہو گیا، اس کے بیٹے اس کو ملنے کے لیے نہیں آئے، اس نے منع کر دیا یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بہت بیزی ہوں، آپ کو ٹائم نہیں دے سکوں گا، اس لیے جب تک ملک ٹھیک نہیں ہوتا میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ ایسے انسان کے اوپر آپ لوگ اس کو گالیاں دے رہے ہو جس کا کوئی یعنی پراپرٹی نہیں ہے، جس کا کچھ بھی نہیں ہے، جس نے اس ملک کو شوکت خانم دیا، جس نے اس ملک کو ورلڈ کپ دیا، یعنی وہ ایک سنسیئر آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، جس کے اوپر کوئی کرپشن کے الزامات نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، یار تم لوگ چوروں کو، کرپٹ لوگوں کو ساتھ یعنی ان کی حمایت کرتے ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہوگا، تھوڑے دن صبر کریں یار، بھوکا نہیں مرتا آدمی، ٹھیک ہے، تھوڑی کمی کر لیں، جہاں 2 روٹیاں کھاتے ہیں یار 1.5 روٹی کھاؤ، تھوڑی سی کمی کر لو نا۔ ملک کے اوپر بحران تو آتے ہیں، اور اسی وجہ سے آتے ہیں کہ آپ کے جیسے اعمال ہیں ویسے آپ کو اس کی وہ پھل ملنے والا ہوتا ہے۔ چوروں کو ووٹ دو گے تو یہی حال ہوگا، مہنگائی ہوگی۔ اب میں آپ کو بتا دوں، آپ لوگ کچھ نہیں کر سکیں گے، کیوں؟ عمران خان جو اقتدار ملنے کے بعد وہ سیدھا کہاں پہ گیا تھا؟ اللہ کے پاس گیا، اللہ کے گھر میں گیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پہ گیا تھا۔ وہ امریکہ میں نہیں گیا، برطانیہ میں نہیں گیا، وہاں جا کے نہیں کسی سے بھیک مانگی، اس نے جا کے اللہ سے بھیک مانگی ہے، یا اللہ مجھے استقامت دے، میری مدد فرما تاکہ اس ملک کو میں ٹھیک کروں، اور اس ملک کو ٹھیک اللہ تعالیٰ کرائے گا انشاءاللہ، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمران خان، اللہ نے نہیں بھیجا ہے اس کو، ان لوگوں کو سزا دلانے کے لیے، جو کہ بہت ہو گیا، ظلم، جاتیاں، چوریاں یہ جب کریں گے نا، حد سے زیادہ بڑھ جائیں گی، تو پھر اس کا انجام ایک دن اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے نا، اس کی لاٹھی بھی آواز ہے، اس نے عمران خان کو بھیجا ہے، اور عمران خان آیا ہوا ہے، فوج کی حمایت ہے اس کے ساتھ، اسی لیے کہ بھائی فوج ایک مضبوط فوج ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہمیں ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جو دنیا پوری پاکستان کو توڑنا چاہتی ہے، پاکستان کو یعنی اس کی ایٹمی اثاثے تباہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں، تو اسی لیے وہ قرض دیتے ہیں تاکہ ان عیاش لوگوں کی حمایت کرتے ہیں، تاکہ یہ عیاشیوں میں آپ نے وہ سب کچھ ختم کر دے، پیسے واپس چوری کر کے وہ ادھر لے کے جاتے ہیں، تو کل اگر کچھ ہو گیا ان کو ادھر پناہ دے دیں گے، اور پاکستان آخر کار کیا ہوگا؟ اپنے اثاثے، ایٹمی اثاثے ان لوگوں کے کنٹرول میں دیں گے کہ جی ہم قرضہ نہیں دے سکتے، تو یہ آپ کے کنٹرول میں آ گئے۔ یہ اصل مین مقصد ہے پاکستان کو۔ تو میں آپ کو بتا دوں نا، ان لوگوں سے پوچھیں جو غلام ہیں، جو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے بھائی، ان کو یعنی مودی سرکار ہے کہ گنڈے جو جب دل کرتا ہے ان کو چترول شروع کر دیتے ہیں، بولو جے شری رام، تو بیچارے جے شری رام بولتے ہیں پھر بھی مار کھاتے ہیں۔ تو کیا زندگی ہے یہ؟ ہم لوگ ایک آزاد ملک میں، اپنا ملک ہے، اپنی فوج ہے، اس کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اور یہ صافی چند 2% کے صافی جو آج کل امیر خربوں پتی بنے ہوئے ہیں، حامد میر جیسے کتے،
یہ فوج کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور ان کو آج تک برداشت کیا ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں فوج کا بڑا دل ہے. ان کتوں کو اڑا کے نا چوکوں پر لٹکانا چاہیے. احمد میر ہو گیا، یہ اس جیسے وہ ماروی کیا کہتا ہوں ماروی سرمد جو ہے وہ ایجنٹ ہے یہ انڈیا کے ان ملکوں کے CIA کے. اب اس کو دیکھو احمد میر کو، یہ طالبان سے ملا ہوا تھا، ان کو یہ بتاتا تھا کہ فلاں بندہ CIA کا ہے یا ISI کا ہے، یہ آپس میں سب ایک ہے. انڈیا وہ ان کو پیسے دے رہا ہے، امریکہ پیسے دے رہا ہے، یہ ایران دیکھو، وہ افغانستان دیکھو، یہ سب لوگ ملے ہوئے ہیں. یہ پاکستان کو نہیں دیکھنا چاہتے یعنی اچھی پوزیشن میں، یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور یہ لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ان کو پیسے ملتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو پیسے بند کر دو یہ بھونکنے شروع کر دیتے ہیں. یہ بھونکتے رہیں. میں کہتا ہوں عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم جب تک یہ ملک ٹھیک نہیں ہوتا ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوشش جاری رکھیں. باقی اللہ مالک ہے. اور فوج کو اور عمران کو میرا سلام. اسی طرح ڈٹ کر رہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. جو لوگ ایمان والے ہیں، جن کے اندر ایمان ہے، وہ انشاءاللہ پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. السلام علیکم.